السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں اللہ کے فضل سے ہم بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جادو کا علاج خود ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگوں میں دینداری کی کمی کی وجہ سے اور دنیا کی محبت، مال کی محبت میں ایک دوسرے کی ضد میں آ کر جائیداد کی لڑائیوں میں، سگے بھائی بہنوں میں ایک دوسرے پہ عمل کروا دینا یا جادوگروں کے پاس جا کے جادو کروا دینے کا ایک معمول چل پڑا ہے۔ اس لیے خود گھر میں بھی علاج کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اگر ایسا ڈر ہے کہ فلاں مجھ پہ کچھ جادو وغیرہ کروا سکتے ہیں تو پہلے ہی خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو ہونے کے بعد ہی عمل کیا جائے علاج کے طور پر، بلکہ شروع وقت میں بھی اگر گمان ہے کہ کوئی مجھ پہ کرانا چاہتے ہیں، یہ دشمنی میں یہ کرا سکتے ہیں، وہ مزاج کے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل ہر اس قسم کے جادو کے لیے ہے جو عام طور پر لوگ گھروں میں رہ کے کرتے ہیں۔ بیوی شوہر پر کرا دیتی ہے یا شوہر بیوی پہ کرا دیتے ہیں۔ کرانا نہیں چاہیے، جادو کرانا کفر ہے۔ آدمی جو جادو کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، اور یہ بہت حیوانی قسم کا کام ہے جو شیطان کو راضی کر کے خوش کر کے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اس سے بچتے ہوئے رہنا چاہیے، کسی پہ بھی ایسے حیوانی عمل کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ عمل کو دیکھ لیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی پہ شک ہو کہ ان پہ جادو ہوا ہے یا جادو ہونے والا ہے کہ فلاں کریں گے، ایسے خواب نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ میرے دوسرے ویڈیوز میں نے بتایا ہے کہ جادو خود پر ہوتا ہے کسی پر تو اس کی علامتیں کیا ہے۔ اس کو عام طور پر چھوٹی علامتیں، جو موٹی علامتیں سمجھے، جو خواب میں جو ہے بعض چیزیں نظر آتی ہے جو جادو کی نشانیاں ہوتی ہے کہ ان پہ جادو ہو رہا ہے، تو اس کی چند نشانیاں ہوتی ہے جو خواب کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب ایسا معلوم ہو، شک آنے لگیں، تو کسی معتبر عالم سے آپ کو خواب کی تعبیر کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کچھ تو مجھ پہ مسئلہ ہے، ایسے وقت میں یہ عمل کیا جانا چاہیے، ضرور یہ عمل کر لینا چاہیے۔ شفا اللہ دیں گے، بس یہ ہم شفا اللہ سے مانگنے کا ہمارے بڑے اکابرین کا، بزرگوں کا ایک مجرب طریقہ ہے۔ اب یہ عمل دیکھ لیجئے آپ لوگ کیسے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے لے لیں، 7 پتے، اور پتے ثابت ہونے چاہیے۔ بیر کے درخت کے پتے، جو عام طور پر بیر کے درخت ہوتے ہیں، کانٹے دار درخت، ان کے پتے لے لیں، 7 پتے جن میں سوراخ وغیرہ نہ ہو، ثابت ایک دم اچھے تازے پتے لیں۔ ایک پتے پر 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ اس آیت کو جو ہے، جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آیت بھی لکھا ہے اور عمل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ اگر میں وہ عمل سارا بتاؤں گا تفصیل سے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو بھی مشکل ہوگا سننے میں، اس لیے میں نے لکھ کے بھی رکھا ہے۔ وہ قرآن کی آیت 3 مرتبہ پڑھنا، ایک پتے پر، ایک پتے پر 3 مرتبہ پڑھے، بازو رکھ دیے۔ دوسرا پتہ لیے، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھے، اس کو بھی اٹھا کے بازو میں رکھ دیے۔ اس طرح 7 بیری کے پتے لے کر ان پر اس آیت کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو جناتوں پر حکومت دی تھی، اور جنات ان کی بات مانتے تھے، اس لیے یہ آیات میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب تمہارے سامنے کوئی سانپ یا زہریلا مخلوق نظر آئے تو کہنا کہ سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر وہ جنات ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پانی پر دم کر کے پانی میں ڈال دیں، 7 پتوں پر 3 مرتبہ اس قرآن کی آیت کو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہاں سے لے کر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک
پوری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہیں، اس آیت کو پڑھیں اور ایک برتن میں ڈال لیں، پانی وغیرہ کے برتن میں، پانی کے برتن گھڑے میں یا بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں، 5 لیٹر یا 2 لیٹر کی پانی کی بوٹل میں پتے ڈال دیں اور اس کو مریض کو پلاتے رہے۔ جن پہ شک ہیں یا جن کو جادو ہوا ہے یا جادو ہوا شک ہیں، ان کو پلاتے رہے ہمیشہ صبح شام۔ جب پانی ہو جائیں تو دوبارہ اسی میں پانی بھر لینا اور پلاتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ 21 دن میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے اور جادو کی شکایت دور ہوگی۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ مجھ پہ جادو کریں گے وہ فلانے، تو وہ پہلے سے ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان پہ جادو نہیں ہوگا، محفوظ رہیں گے۔ ایک بوٹل میں سے بہت سارے لوگ نہ پئیں، سب الگ الگ کر کے اپنے اپنے بوٹل دم کر کے رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔